السلام علیکم جی، میرا نام ہے رابعہ عثمان اینڈ آئی ایم سی اے او دا فاؤنڈر آف دا لسٹر ڈاٹ پی کے. دا لسٹر ڈاٹ پی کے از اے پریمیم مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن وچ پرووائڈ سروسز 24/7 اینڈ 365 days a year. سو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیلیبریٹی بھی ہیں اور ہی از این امیزنگ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ہی از اے ٹیچر. اینڈ میرے خیال سے اگر میں ٹیچر کی تعریفیں شروع کروں تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، اور لیکن ان کی ورڈز ختم ہو جائیں گے لیکن تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. سو ہی از آف کورس اے گریٹ فادر اینڈ اے گریٹ بردر اینڈ این امیزنگ سن. سو السلام علیکم حسیب خان، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. وعلیکم السلام جی. چھوٹا موٹا میں نے آپ کو انٹروڈکشن تو کر ہی دیا ہے، لیکن آئی ریئلی وانٹ یو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. دیکھیے جی، اگر میں اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو میں اپنے آپ کو ایک ایجوٹینر کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں. تو ایجوٹینر از دیٹ پرٹیکولر ورڈ فار می. اور وہ یہ ہے کہ جی ساری زندگی آئی وانٹڈ کہ لوگوں کو خیر بانٹے جائے اور لوگوں کے اندر ویلیو ایڈ کی جائے ان کی زندگی میں. تو ایز اے ٹیچر تو ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کی ان کو جو کچھ میں نے سبجیکٹ پڑھائے. لیکن جو ایک چیز تھی جو میں نے سب سے زیادہ جو میں نے ان 24 سالوں میں میں نے گیدر کی، ایک تو بچوں کا پیار تھا فار می، اور دوسرا کہ میں نے پازیٹیوٹی بہت پھیلائی. مطلب ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار نیگیٹو جو بھی بندہ بولتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا کہ نہیں یار زندگی میں پازیٹیو ہونا ضروری ہے. لوگوں کی اچھی باتیں دیکھا کرو، لوگوں کو اچھی طریقے سے ان کو جج کرو. جج نہ بھی کرو تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ججمنٹل اباؤٹ دیم. تو جو ان کی زندگی ہے وہ چلیں. تو میں نے اپنی لائف میں جی ہمیشہ دیر واز آلویز اے کوسچن مارک آن مائی فیوچر. جب بھی میں چھوٹا تھا تو سب لوگ کہتے تھے کہ تو کیا کرے گا اور کیا ہوگا تیرا اور کیا چیز ایسے نہیں. لیکن الٹیمیٹلی میرا ایک گول تھا اور وہ تھا کہ ٹو بی فیمس، جو سب سے پہلا تھا. تو وہ الٹیمیٹلی مجھے لگا کہ ٹیچنگ میں بھی اور میڈیا میں بھی دونوں میں میرا جو یہ گول ہے اور بینگ فیمس یہ پورا ہو سکتا. تو ایز اے ٹیچر بھی اور ایز اے میڈیا پرسن بھی وہ میری اللہ تعالیٰ نے سن لیا. اور اماں ابا کی دعائیں بہت زیادہ تھیں تو ان کے لحاظ سے تھنگس آئی ایم ناؤ ان فرنٹ آف یو. اور ابھی جو سب سے زیادہ ایک اکلیم کی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک کتاب ابھی چھپی ہے جی امریکہ میں، اور وہ ان میں سے آتا ہے کہ جی 33 موسٹ انفلوئنشل پبلک اسپیکرس، تو اس میں میرا نام ہے پاکستان میں. میرے لیے سب سے زیادہ ایک اچھی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے مائل اسٹون دیٹ آئی ہیو اچیوڈ. سو دس از اٹ. دس از آف کورس اے مائل اسٹون اینڈ آئی ایم شیور ایوری بڈی وڈ بی پراؤڈ آف یو. سو لیٹس موو فارورڈ. سو وٹ از فار یو امپورٹنس کیا ہے مینٹل ہیلتھ کی، اسپیسیفکلی پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں نا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں پچھلی صدی کا انسان ہوں. پچھلی صدی میں پیدا ہوا تو پچھلی صدی کے اندر بہت زیادہ اتنا زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. لیکن ٹریڈیشنلی وی ور باؤنڈ، مطلب بہت اسٹرانگ بانڈس تھے ہمارے ٹریڈیشنلی. تو ان کے لحاظ سے چلتے چلتے جب میں 21ویں صدی میں ہم داخل ہوتے ہیں تو 21ویں صدی میں بہت چینج آ گیا. فار ایگزامپل آپ پہلے میں اگر کوئی بچہ نہیں بولتا تھا یا بچہ بات نہیں کر رہا تھا یا اکیلا اکیلا فیل کرتا تھا، پہلے تو وہ ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ ہر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا تھا. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھپھو چاچی تائی مامی سارے کے سارے اکٹھے مطلب بچوں کو پال رہے تھے، اور وہاں پہ بڑی فیملیز کا رواج تھا. تو بچے پیدا ہو رہے جا رہے تھے اور بچے بڑھتے جا رہے تھے، بچے پڑھتے جا رہے تھے. تو وہ الٹیمیٹلی وہ والی سچویشن آئی نہیں. تو اب آ کر یہ زیادہ جو پرابلم آیا وہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے رہنے شروع ہو گئے سارے لوگ، اور اس اکیلے رہنے میں ابا کی اپنی ٹینشن ہے، اماں کی اپنی ٹینشن ہے، تو بچے اپنی ٹینشن کس کو بتائیں؟ تو وہ پہلے نانی دادیاں ہوتی تھیں جن کے ساتھ وہ ٹینشن، تو بچے بھی آئسولیٹ ہوتے ہیں. بچے اب آئسولیٹ ہو گئے. تو وہ آئسولیشن میرا خیال ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہوا ہے. بچے ڈپریشن میں ہیں، بچے انگزائٹی کا شکار ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک ان کی ایکسپیکٹیشن بار بہت ہائی کر دیا گیا ہے بائی دا پیرنٹس اینڈ دا سوسائٹی. اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح چلنا ہے، ایسے نہیں بولنا ہے، یہ ایسے ہو جائے گا. وہ تمام کی تمام چیزوں پہ آئی تھنک کہ جب آپ ان کو کوپ اپ نہیں کر سکتے تو پھر پرابلم اسٹارٹ ہوتی. That's what I believe. بالکل. So being a motivational speaker, what do you think, what drives you to speak? I think adding value in the lives of people drives me mostly. And the second is ہمارے ملک میں لوگ اسمائل نہیں کرتے زیادہ.
وہ پہلا وہ کانٹیکسٹ آتا ہے نا کہ ہنسی تو پھنسی والا بال ہے کہ یار کوئی دوسرے کو کہے گا کوئی کہے گا پھنس جائے گی, وہ پھنسنے والا بال نہیں ہوتا. لیکن آپ دوسروں کے چہروں پہ اسمائل لانا آج کل کے زمانے میں سب سے اچھی چیز ہے. دیٹس واٹ آئی بلیو. تو اگر تو میں وہ اسمائل لوگوں کے چہروں پہ لے کر آ رہا ہوں تو آئی تھنک دیٹ آئی ہیو ڈن مائی جاب. یہ اتنا کام ہے. I think I would add into it کہ لوگوں کو اپنی پرابلم سننے والا بھی کوئی چاہیے اور سولوشنز بھی ملنے چاہیے ان کو. ایگزیکٹلی. دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ کسی خاندان کے اپنے بندے کو اپنی کوئی پرابلم بتاتے ہیں تو وہ خاندان کا بندہ یا بندی جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا, اور آپ کو ایسے ایکسپلائٹ کرے گا کہ پورے خاندان میں شاید آپ کی بات بول دیں اور وہ یہ کہیں کہ بس میں تم سے کر رہی ہوں, کسی اور سے نہیں کرنی. وہ الٹیمیٹلی کرتے 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 وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا ٹاکنگ ٹو 92 ادرس والا کانٹیکسٹ بن جائے گا اور یہ چیز نہیں کی جائے گی. سو مجھے لگتا ہے کہ ٹاکنگ ٹو دا رائٹ پرسن وڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ. جس طرح آپ نے اپنی بات کی listener.pk کی, تو آئی تھنک کہ ود پیپل لائک یو ہو آر مور پروفیشنل, تو اگر آپ کے پاس آیا جائے, کیونکہ آئی بلیو کہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بتائیں گی بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور آپ ان کو ایک سولوشن جو ہے وہ ایک اچھا سولوشن جو ہے وہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل. سو حسیب اب دیکھیں آج کل کیونکہ کووڈ بہت زیادہ پھیل رہا ہے لوگوں میں, اور along with that فرسٹریشن بھی ہو رہی ہے, ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف کرونا, تو زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے ان کے اندر, اسٹریس بڑھ رہی ہے دن بہ دن. So what advice you want to give to our followers and of course your fans as well, and how you are coping with that and how they should cope with it. دیکھیے جی, you need to live that particular day. اگر ایک دن کوئی اچھا گزر گیا تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے اس پینڈیمک میں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک کوئی کنسرن ہو بھی جاتا ہے اور آپ کو you get on with that pandemic, so ان کے لحاظ سے بھی وہ جو کوارنٹائن کا جو ایک عمل ہے that's about the 14 days. تو 14 days it's you. Yes. You and the Almighty. So when you and the Almighty is that you need to ventilate yourself to the Almighty and you take up with your time. It is your time to just discover yourself in a manner that yes, this is what I wanted to do, this is what I have done, and what is the solution. So how do I move forward in my life? So you would get answers there. Most of the time I have seen people, most of my friends had COVID, and then when they came out of that COVID thing, تو ان کو وہ چیز کو سمجھ آئی کہ they were in a beautiful manner, they introduced themselves and they discovered themselves in a way کہ یار نہیں, زندگی is more than what we were thinking. So being in so many roles, like you are a motivational speaker and you are a teacher and you are a celebrity, so it must be very exhausting for you. So what do you think, what do you do for your mental health, how do you keep up? دیکھیے جی, میرے اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے تو ایک تو اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مطلب لوگ اگر پچھلے زمانے میں آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے, لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, لیکن اب آ کر تھوڑا سا می ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ایک تو می ٹائم چاہیے جو کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے کر آتا ہے, تو بیک فٹ سے رننگ کر کے پھر یو جمپ فار دا فیوچر. ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مجھے میوزک میں تھوڑا سا سولس ملتا ہے کہ میوزک سنتا ہوں اور موڈ کے مطابق ہے کہ جی موڈ وہ سنوں گا. اور ایک لانگ ڈرائیو کا بہت مزہ آتا ہے کہ مطلب اکیلے ہی, لیکن یہ ہے کہ لانگ ڈرائیوز کرنا ضروری ہے ود دا میوزک آن. اینڈ اور میری جتنی بھی کریٹو وائبس ہیں وہ یا تو رات کو سوتے ٹائم زیادہ آ رہی ہوتی ہیں یا پھر میں نے ڈرائیونگ, تو وہ ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں زیادہ. So I must say کہ you are following the SOPs while driving. جی ظاہری بات ہے, جب میں اکیلا بیٹھا ہوں گا Okay, so that's what I'm saying is that you are following the SOPs. Exactly. So ابھی جو ہماری 70% پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس یہ لگژریز نہیں ہیں. They cannot enjoy the music, they cannot go for the long drives, they cannot have the late dinner. So what do you think how they should keep up their mental well-being? کیسے رکھ سکتے ہیں وہ اپنی, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پرابلم ہے جن کو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں, ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 70% لوگوں کے پاس یہ لگژریز نہیں ہیں, لیکن ان لگژریز کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی تو ٹائم ہوگا. دیکھیں دوستوں کے ساتھ جانا, مطلب میں انورٹڈ کامرس میں اگر کہوں تو وہ یار, وہ یاروں کے ساتھ یا پکے دوستوں کے ساتھ آپ کے پاس جانے کے ساتھ ایک آپ کی بہت سی ٹینشنز جو ہیں وہ آپ کی کم ہوتی ہیں, ریڈیوس ہوتی ہیں. اینڈ یو آر جسٹ سٹنگ ود یور فرینڈ اینڈ ڈوئنگ نتھنگ, تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ چیز ہے, دوستوں یاروں کے پاس جا کے آپ چیزیں کر سکتے ہیں. دوسرا
اپنے آپ کو ڈسکور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کون سی چیز مجھے اچھی لگتی ہے اور کون سی نہیں. آپ دیکھیں گے لوگ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اچھا کیا لگتا ہے, ان کو برا کیا لگتا ہے, تو وہ چیز نہیں آتی. تو وہ میرے حساب سے آئی تھنک کہ اگر وہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا اس طریقے سے تھوڑا سا گروم کر لیں یا اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طریقے سے چلانے کی کوشش کریں تو دے وڈ بی ان اے بیٹر وے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت دفعہ کہتا ہوں کہ لکھنا شروع کر دیں یا آڈیو کلپس اپنے بنانے شروع کر دیں کہ آج ایسے ہوا, اور تھرڈ پرسن کی اسٹوری میں بنا دیں, اپنا نام نہ لکھیں کہ جی آج راشد نے یہ بہت برا کام کیا, آج یہ ہوا, کیونکہ کبھی کبھی وہ چیزیں پکڑی بھی جاتی ہیں نا پھر بڑی ایسی تیسی ہوتی ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ جی اگر آپ تھرڈ پرسن کی کوئی اسٹوری بتا رہے ہیں تو ایک تو کریٹیوٹی بھی آ جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بھی بہتر طریقے سے ڈسکور کر سکتے ہیں. صحیح. سو you being as a teacher, because I known you for a long time, so as a teacher aapne what do you think, because you are in a university, I know that you are a very influential person, students take you as a role model. So what do you think in this day or today, what do you think what is affecting their mental health and what are the contributing factors جو ہیں جو ان کی mental health کو affect کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے نا روی ایک کنسرن آتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی. نمبر 1 کی دوڑ جو ہے نا اس نے پاگل کر دی ہے, جی پی اے کی دوڑ نے پاگل کر دی ہے کہ جی ہمیں جی پی ایز اتنی گریڈز لے کر آنے ہیں, اتنی یہ چیز کرنی ہے. اس کے بعد ایک اپنا سوشل سٹیٹس مینٹین کرنے نے پاگل کر دی. سو بیسیکلی اٹس اے پریشر, ایک پریشر فرام دا سوسائٹی, اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اوائڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے وہ اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کیونکہ وہی لوگ کیا کہیں گے والا کانٹیکسٹ ہے. لوگوں کا کام ہے انہیں تو کہنا ہی کہنا ہے, آپ نے کون سی چیز ان کی لینی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. تو ابھی تک بچوں کو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں. گلیمرائز دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ ریئل ورلڈ اور ریل ورلڈ 2 ڈفرینٹ چیزیں. تو بی ان دا ریئل ورلڈ, کہ ہم اب جس طرح آپ فیس بک کے اوپر آتے ہیں تو فیس بک از اے فیک بک, تو وہ یہاں پہ آپ اپنی زندگی کی جو چیزیں ہیں آپ اصل زندگی میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, آپ جو دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ نہ کریں. اگر آپ نے نہیں کرنا تو نہ, صرف ایک انفارمیشن کا رابطہ ضرور رہنا چاہیے, وہ رکھیں. So what do you think کہ ان کو یہ کون ریئلائز کرائے گا that is a fake world؟ دیکھیں ان کی ریئلائزیشن because ان کے لیے تو یہ ایک لائف ہے نا, it's a part of their life. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ویسٹ کے جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کے میں چلے گئے ہیں. وہ کیوں ڈپریشن میں چلے گئے کہ ایک تو 18 سال کے بعد وہ اکیلے ہو جاتے ہیں, they're on their own, ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. وہ اپنے وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے خود ہی چیزیں سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے گرون اپ ایڈلٹ ناؤ, آئی کین ڈو وٹ ایور آئی لائک. لیکن یہاں پہ ماں باپ کا ہونا, بڑے بھائی یا بڑی بہن کا ہونا, وہ آپ کو سنبھالتا رہتا ہے اور وہ آپ کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. جو فیملی جو گریڈ ہے نا آپ کا, وہ آپ کو بچاتا ہے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیملی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے کیونکہ فیملی ان کو کچھ نہیں کرنے دیتی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ صرف فیملی میں کنفائڈ کر لیں, باقی دنیا کو چھوڑ دیں, تو آئی تھنک کہ آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں. اور ایک میری خواہش ہے تمام والدین کی کہ والدین اپنے خواب خود پورے کریں, کیونکہ آپ کے بچوں کے جو خواب ہیں وہ خواب ٹینشن میں لے آتے ہیں, اور بچوں کے خواب, بچوں کے اپنے خواب ہیں, آپ کے اپنے خواب ہیں, تو پلیز میک شیور کہ آپ کے بچے اپنے خواب ہی پورے کر سکیں تو زیادہ بہتر. اور یہ جو ابھی لائٹ کا ہوا وہ بیچ میں ایڈٹ کر دیں گے. اوکے. اسپیسیفکلی ان پاکستان جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس ٹاپک کو بالکل ہی اوائڈ کیا جاتا ہے, یہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ, ٹھیک ہے, کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی چیز ہے اینڈ دے شوڈ بی گیون امپورٹینس, اور ان اسپائٹ آف دیٹ اس کو ایک ٹیبو بنا دیا جاتا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں اور کیا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اور ایسا کیوں ہے؟ پچھلے زمانے میں اگر کوئی نہیں بولتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں تھی, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ آپ کسی وہ فلاں اس طرح کی فیسیلیٹیشن کا ٹائم بھی نہیں تھا کہ جو آپ کو کچھ سن سکے یا کوئی آپ کو کوئی مشورہ دے سکے. تو اس وقت جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے بات کرتے تھے, اور ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے کہتے تھے کہ اوہو ہم اپنے بچے کو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, او ہمارا بچہ پاگل ہو جائے گا, ہمارے بچے کے ساتھ یہ کیا چیز کریں گے, کس طریقے سے کریں گے, تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے حساب سے آئیڈیاز کو تھوڑا سا ڈیولپ اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ دیکھیں
آج کل اسپیشلسٹ کا دور آ گیا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ سر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. تو آپ کے لیے اگر کنٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ڈپریشن میں ہے, اینگزائٹی میں ہے یا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, تو آپ کو رائٹ لوگوں کے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے نا, یو وانٹ ٹو گو فار دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو وہ رائٹ پرسن کے پاس آئیں گے تو آپ کا سولوشن بنے گا. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی تو وہ اس کو ریلیجس رنگ دے دیتے تھے کہ جی خدا نہ خواستہ کہ کوئی جنات کا کوئی کانٹیکسٹ ہو گیا ہے یا کسی نے کچھ کر لیا ہے تو وہ یا بری نظر ہے یا ان کے لحاظ سے آیا, تو وہ ان کو اس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں کا وہیں تھا. تو وہ آپ اگر اس مسئلے کو چھوٹی ایج میں ٹھیک کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر بڑی ایج تک چیزیں نہیں جاتی. دیکھیں جو ڈرنے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, شیزوفرینیا, شیزوفرینیا. تو اگر آپ وہ ان کے لحاظ سے ایک کو اگر یہ پرابلم ٹین ایج سے ہے اور وہ 50 سال کا ہو گیا اور ابھی تک اس کو وہ مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو پہلے ایڈریس نہیں کیا گیا. تو وہ ایڈریس اگر آپ ان کو ایڈریس کرتے جاتے تو وہ 50 سال تک وہ چیز نہ پہنچتی. تو ان کے لحاظ میں مجھے لگتا ہے کہ پہلے میں وہ اگنورنس از بلیس والی بات ہے کہ جب پتہ ہی نہیں تھا تو کرنا کیا تھا. تو اب جب پتہ لگا ہے اور جن پیرنٹس کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا پرابلم اسی وقت ہی سالو کر دیتے ہیں, اور جن کو نہیں پتہ لگتا تو وہ بچے اسی طرح ہی اسی خواب میں رہتے ہیں کہ جی ہماری شاید کوئی بات مانی جائے یا ہم ٹھیک ہو سکیں, تو وہ چیز سمجھا نہیں پاتے ماں باپ کو. اوکے, واٹ ڈو یو تھنک کہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیے ایک تو آپ کے پبلک سروس میسیجز ہیں جو آپ کے پورے سیلیبریٹیز یا باقی لوگ آپ کو ان میں سے دیتے ہیں کہ اٹس ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ یور اون سیلف. آپ کا ون از یور ہارٹ اینڈ ون از یور ہیڈ. سو جو آپ کا جو ہیڈ اور ہارٹ کی جو جنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو کہاں پہ آتے ہیں. وہ آئی تھنک کہ جی بہت سی انوویٹیو کیمپینز جو ہیں وہ آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ بتایا جا سکتا ہے. ماں باپ کے لیے ایک کیمپین ایسی ہے کہ صرف بچے پیدا کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, بچے پالنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. تو بچوں کو پالا کیسے جاتا ہے, ان کی پرورش کیسے کی جاتی ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اسی وجہ سے ماں باپ کی جو امپورٹنس ہے وہ آتی ہے. تو ایک تو ان کے ساتھ میں کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم نا اپنے بچوں کو بولنے نہیں دیتے. لیٹ یور چائلڈ اسپیک, کیونکہ جب ہمارا بچہ بولے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کس طرح کے ماں باپ ہم ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بچے بولنا شروع ہوتے ہیں 22 سال میں, 25 سال کے اندر, جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمال پیرنٹس تھے اور ہم نے بہت کمال کیا. پھر اس کے بعد بچے ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے, جی اے تہاڈا کام جی تسی اے کیتا اے کیتا اے کیتا. فار آئی تھنک آپ ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فار ہیلدی چلڈرن دیر شوڈ بی ہیلدی پیرنٹس. بالکل, اگر آپ ان کے ساتھ کریں, اگر آپ کا بچے جو آپ ان کو بول رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے, جو آپ کر رہے ہیں بچے وہ دیکھیں گے, تو وہ الٹیمیٹلی آپ ان کے ساتھ, جس طرح میں نارمل ایک بات کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا. تو میں کہا کیوں نہیں ہوتا بھائی, مرد جو انسان ہے اس کو بھی درد ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی اگر چلا جاتا ہے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ بھی روتا ہے. تو مطلب آپ یہ کیوں اپنے آپ کو وہ ایک اینگری ینگ مین بنا کے زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں مطلب اس کو کوئی فیلنگ نہیں, کوئی ایموشنز نہیں. تو یہ تو اب نارملٹی کی بات ہے. ایموشنز ہے, اگر آپ کو درد ہوگا تو خون تو نکلے گا, جہاں پہ کوئی کچھ کٹے گا تو خون نکلے گا, درد ہوگی تو نارمل زندگی گزارے نا. تو پچھلے زمانے میں یہی لوگ کہتے ہوتے تھے کہ نہیں مرد نہیں روتا. اب جب وہ مرد کو کچھ ہو بھی رہا ہے, کوئی پرابلم بھی ہے تو رونا نہیں ہے, تو پھر روئے گا کہاں, اکیلا جا کے. جب وہ اکیلا روئے گا تو وہ کہے گا میں وینٹیلیٹ کہیں نہیں کر پا رہا. تو جب وہ ہوگا تو وہی مینٹل ڈس آرڈر اور جو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, وہ سب کچھ ہو. بالکل, اور ڈپریشن انگزائٹی کے لیے آپ کا وینٹ آؤٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اور دیکھیں وینٹ آؤٹ ٹو دا رائٹ پرسن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں listener.pk. اور یہ آپ کو اللہ نے زیادہ پیشنس دے دیا ہے میرے خیال سے یہ دینے کے لیے کہ بندہ ایک آگے سن ہی جاتا ہے کہ بولی جا بھائی کیسے ایسے سن رہے ہیں, اور وہ سننے کے بعد آپ ان کو وہ پرابلم کا حل دینا, دیٹس دا سولوشن. دیکھیں کوئی عام بندہ ہے میرے جیسا, اگر کوئی جا رہا ہے تو میں اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق مشورہ دوں گا, میں اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق مشورہ نہیں دوں. بالکل, کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا یار یہ کر لے, تو میں تو نکل گیا, وہ نہیں کر پائے گا تو وہ کہے گا لو بھی ماسٹر تو مینوں ذلیل کرایا.
تو وہ آپ اس لیے مچ بیٹر کہ جی پروفیشنل ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگ اس چیز کو بہتر اس کی ریمیڈی زیادہ اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں رادر کہ ایک اینی ادر پرسن جو کہ صرف کہتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں ہر طرح سے سمجھ سکتا ہوں, تو وہ آئی تھنک کہ نہیں ہے, وہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. بالکل. So, Haseeb, you had been associated with entertainment industry for so long. So, just tell us that how it has affected the people around you and yourself. دیکھیے جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ریل اور ریئل ورلڈ میں بہت ڈفرینس ہے, اور ایک ہمارے جتنے تمام بھی ایکٹرز ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک ایکسپیکٹیشن لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے. اگر آپ وہ ایکسپیکٹیشن لیول مینٹین نہیں کرتے تو پھر ظاہری بات ہے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ایک آپ کو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک پبلک فگر ہیں, ایک آپ کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے, تو جو آپ اس وقت دنیا کو نہیں بتا سکتے, آپ بتا بھی نہیں سکتے اور دنیا دیکھ بھی نہیں سکتی, اور ان کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو وہ آنکھ نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, اور لوگ صرف آپ کو ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی لائف کے بارے میں. تو بینگ ججمنٹل وہ نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ وین پیپل اراؤنڈ یو, آپ کو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ان کو وہی چیزیں پرابلم آ رہی ہیں, تو ان کو بھی وہ رائٹ ڈائریکشن دکھانی چاہیے. جسٹ گو ٹو پرسن جو کہ آپ کی یہ مسئلہ حل کر دے, دا پروفیشنل پرسن جو کہ آپ کے یہ مسئلے حل کرے. تو آپ ابھی دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے سیلیبریٹیز ہیں who believe in this thing, اور وہ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس, اور وہ اپنی جو مینٹل پرابلمس ہیں وہ ان کے ساتھ اوپنلی وہ ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ دے گیٹ اے سولوشن فار دیٹ. تو آئی تھنک دیٹس گڈ. That's amazing. Okay, Haseeb, you had been a teacher for so long. Question میرا یہ ہے کہ because I've seen کہ students come to you for counseling as well. وہ آپ کے پاس آتے ہیں, اپنے personal issues بھی لے کے آتے ہیں, and they discuss with you because they feel comfortable with you. So what do you think کہ آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا آج کل جو جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, وہ کیا کن پریشر سے گزر رہی ہے, کیا کن پریشرس کو فیس کر رہی ہے, and they are and their mental health has been affected. دیکھیں سب سے پہلی تو جو ایک پرابلم ہے وہ تو گریڈس کی ہے. ٹھیک ہے, کہ جی جو ماں باپ اپنے ہر بچے کو کہتے ہیں کہ میرا بچہ نمبر 1 آ جائے, ٹھیک ہے, جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک تو وہ اس کے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں, اور ایک آپ اپنے بچے کو دیکھنے دے کہ آپ کے بچے کی یونیکنیس کیا ہے. آپ اس کے اوپر آپ وہ نہیں دے رہے ہوتے, کیونکہ پہلے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جو سب سے زیادہ لائق ہیں وہ انجینئر بن جائے گا یا ڈاکٹر بن جائے گا, اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ آرٹس میں آ جائیں گے. اور وہ آرٹس کے اندر وہ کہیں گے بالکل ایسے ہی کرائٹیریا سیٹ تھا, ان کے ساتھ سیٹ ہے. ابھی بھی وہی کرائٹیریا چل رہا ہے. لیکن اب آ کر کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی کا کام کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے کام میں اپنا اسکوپ اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکیں گے, اور آپ کی لیگیسی کریٹ ہوگی. اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ نے پڑھا تو ہے لیکن آپ نے ڈگری لے لی ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو میرے حساب سے ورنہ جو 40 سال میں جا کر آپ نے اپنے آپ کو کوسنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ میں نے 20 سال جو کیا وہ غلط تھا, مجھے اب 40 سال میں اپنے آپ کو دوبارہ ری ڈسکور کرنا ہے, تو وہ کام خراب ہو جاتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جی ایک تو یہ بچوں کی طرف ایک آنا چاہیے. دوسرا بچوں نے جی اسٹیٹس مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے بچوں کو ایک اور چیز, مٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے بچے, پیسے کمانے کی دوڑ میں لگ گئے سارے. بالکل, میں اس وقت 16 سال کا ہوں تو میں پیسے کمانا چاہیے, مجھے میرے پاس اپنی پاکٹ منی ہونی چاہیے, مجھے یہ ہونا چاہیے, مجھے وہ ہونا چاہیے. ہمارے شاید آئی ایم جسٹ ایڈنگ انٹو اٹ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اب ایسے رول ماڈلز بھی آ گئے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑے ٹائم میں دے ہیو ارنڈ اٹ, اور ان کو لگتا ہے کہ مائٹ بی وی آر ون آف دوز سکسیس اسٹوریز. اب یہ ایک کنسرن ہوتا ہے جب آپ ایک ٹپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پہاڑ کا, پانی کے اندر سے وہ نکلا ہوتا ہے, وہ ٹپ ہے, تو وہ ٹپ میں نظر آ رہا ہوتا ہے سکسیس, لیکن اس کے نیچے جو سلیپ لیس نائٹس ہیں, جو ڈیڈیکیشن ہے, جو ہارڈ ورک ہے, وہ دنیا نہیں دیکھتی. وہ دنیا اگر وہ جو بھی کہے گا, فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ سکسیسفل ہو جاتا ہے اور وہ کہے کہ میں 18 گھنٹے کام کرتا رہا ہوں, تو دنیا اس کی بات مانے گی. بے شک وہ 18 گھنٹے کام نہ بھی کرتا ہے تو دنیا اس کی بات مانے گی. تو سکسیس ہیز آل دا آنسرس. تو فیلئر کے کوئی آنسرز نہیں ہوتے, لیکن فیلئر میں صرف ایک چیز ہوتی ہے, یو نیڈ ٹو گیٹ اپ اگین اینڈ موو فارورڈ. وہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے بچوں کو جو ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے, اور وہ گول مٹیریلسٹک ہے, ان مٹیریلسٹک گولز کی وجہ سے وہ ان کو چلنے شروع ہوتے ہیں اور ان میں ان کو پرابلمس آ جاتی ہیں. پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک جرنی ہے. اب آپ کی ایک سکسیس کی جرنی ہے, اور سکسیس میں 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال لگتے,
لگتے ہیں اسٹرگلز ہوتی ہیں, ایفرٹس ہوتی ہیں, آپ فیل ہوں گے, آپ پھر اٹھیں گے, پھر فیل ہوں گے, تو آہستہ آہستہ لوگ وہ نہیں دیکھتے, لوگ اسٹریٹ اوے آپ کا سکسیس دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے, چیلنجز آئیں گے تو آپ ایک اچھے انسان بنیں گے نا. تو وہ جب چیلنجز آتے ہیں تو آپ ان کو, میری اماں ایک بات کہتی ہوتی تھی کہ زندگی میں یا تو ورکہولک ہوتے ہو یا پھر الکوہولک ہوتے ہیں. تو جو ورکہولک ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے کام سے دنیا بنا لیتے ہیں, جو الکوہولک ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس پیراڈائز والے ورلڈ میں اپنی طرف سے سو کالڈ اس ورلڈ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ اسی کے اندر ہی اپنی زندگی کو سوچتے رہتے ہیں. وہ ایک ببل بنا لیتے ہیں اور اس ببل کے مطابق زندگی گزرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ببل نہیں بنانا چاہیے لائف میں. اگر آپ وہ ببل بنائیں گے تو وہ چیز خراب ہو جائے گی. ٹرو. اب میں کچھ نہیں کر رہی. اچھا جی, اوکے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یو ہیڈ بین اے ٹیچر فار سو لانگ, آف کورس آپ نے ایک وائڈ رینج آف ایجز کو پڑھایا ہوگا, ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام اے ویری ینگر ایج. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ اگر ہم ملینیلس کو اور آپ کی جنریشن کو کمپیئر کریں تو واٹ آر سائیکولوجیکل ڈفرینسز یو سی دیم؟ سائیکولوجیکل ڈفرینسز تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہی ٹوٹل چینج تھا. جب میں اس ایج میں تھا, جب اپنے ٹین ایج میں, تو ہر چیز ڈانٹ کے اور مار کے سمجھائی جاتی تھی. لیکن اب جب اس وقت آتے ہیں تو آپ کو لاجکس پہ بلیو کرانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جی اگر وہ ہیڈ سے نہیں, اگر اس کو یہاں سے بلیو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میں نے کام کر رہا ہوں غلط, کیونکہ میں وائی نہیں بولتا تھا اپنے پیرنٹس کو, لیکن میرا بچہ مجھے وائی کہتا ہے تو مجھے اس وائی کا آنسر دینا ہوتا. تو وائی کا آنسر, ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے اماں ابا سے بھی ہم سمجھتے تھے کہ جی ان سے بھی ہم نے ہمارے کھائیں, اور اب اپنے بچوں کو بھی ہم جواب دیں, تو ہم دونوں کو ہی جواب دیتے, اپنے اماں ابا کو بھی جواب دیتے, اپنے بچوں کو بھی جواب دیں. تو ہمارے لیے وہ چیزیں ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ہمیں وہ جو ڈراسٹک چینج ہے وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے کہ اچانک ہی ایسے سے ایسے ہو گئی ہے دنیا کہ آپ کو, آپ یہ دیکھیں نا, آن لائن لرننگ, آن لائن چیزیں, ہم بچوں کو موبائل نہیں دینا, کووڈ نے تو بالکل ہی چینج کر دیا, بچوں کو موبائل نہیں دینا, بچوں کو لیپ ٹاپ نہیں دینا, بچوں کی نظر خراب ہو جائیں گی. ہم نے ساری زندگی باہر گزاری فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر, ہمارے بچے جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ, وہ پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے, ہمیں باہر سے اندر لانا پڑتا تھا کہ بس کرو آ کے پڑھ لو. تو یہاں پہ آ کے یہ والے بچے جو ہیں, اب ان کے لحاظ سے یہ چیزیں, مجھے یہ چینج نظر آتا ہے. اور ایک چیز یہ کہ ہم نے ہمارے پیرنٹس نے بھی بار سیٹ کیا تھا, تو ہم بھی اپنے بچوں پہ وہ بار سیٹ کر رہے ہیں, جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, پلیز وہ والی غلطیاں ہم اپنے بچوں کو نہ کرائیں. اور آپ ظاہری بات ہے, ایک جنریشن گیپ ہے, 30 سال کا فرق ہے, ان 30 سال کے فرق کے اندر دنیا بدل چکی ہے, پیرنٹنگ کا مزاج بھی بدل گیا ہے, لیکن وہی ہے کہ آپ اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی نے یہ نہیں کیا تو یہ کیسے ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی بہت امپورٹنٹ ہے. Okay. So any important message or advice you want to give to our followers and your fans? دیکھیں جی, میری تو ایک ہی ایڈوائز ہے کہ دل کی بات سنیں. دل ہوتا ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ, لیکن بات رائٹ کرتا. تو آپ کو اگر اپنی وہ دل کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, دل کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ کوئی اور سالو نہیں کر سکتا, تو مجھے رائٹ پروفیشنلس کے پاس جانا ہے, تو پلیز جائیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں, سوچیں. کیونکہ اگر آپ کے ذہن آپ کا کام نہیں کر رہا, یا ذہن آپ کو ڈفرینٹ طرح سے لے کے جا رہا ہے, تو بلیو یو می کہ پوری کی باڈی اس ذہن سے کنٹرول ہو رہی ہے, اور اس دماغ کے ساتھ آپ کو کوئی اور چیز آپ کو کام نہیں آئے گی بنسبت اس کے کہ آپ اس رائٹ بندے کے پاس جائیں, وینٹیلیٹ کریں, اپنے پرابلم بتائیں. اور وہی والی بات ہے کہ اگر صحیح بات بتائیں گے تو ڈائگنوز ٹھیک ہوگا. اگر آپ درمیان, وہ تو خیر پتہ ہی لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ جی اگر کون بندہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے یا کون بندہ ایسے کر رہا ہے, تو وہ اگر وہ صحیح چیز بتائیں گے تو یو ول گیٹ دا رائٹ ڈائگنوز. اینڈ دس از دا بیوٹی کہ جی اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ کی زندگی ارلی ایج میں ٹھیک ہو جائے گی, وہ زیادہ بہتر. Okay. So any suggestions you want to give to the listener.pk? سجیشنز وہی ہے جی, اچھی بات ہے. دیکھیں, دنیا میں سب سے مشکل کام ہے سننا, ٹھیک ہے, تو آپ ماشاءاللہ وہ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ پیشنس دے کہ آپ زیادہ طرح سے لوگوں کو سن سکیں. اور کیونکہ آئی نو بینگ اے ٹیچر, بینگ ایک کاؤنسلنگ کرنے کے ساتھ بھی, اگر میں لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو درمیان میں آپ نے بولنا نہیں ہوتا. مطلب آئی نو کہ جی جس طرح ہے, تو وہ ایک کہانی جب وہ فلو میں سناتے جا رہے ہیں, اس میں سے ہم نے اپنے اپنے پوائنٹس لینے ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ ہم نے اس کو کہاں پہ ٹچ کرنا ہے. تو وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب.
اور آپ خیر بانٹ رہے ہیں دنیا میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اور خیر بانٹیں, اور آپ اسی طرح لوگوں کے مسئلے حل کرتے رہیں, تو اللہ آپ کے مسئلے کہاں سے حل کرے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ حسیب خان کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے TheListener.P کے لیے ٹائم نکالا. اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ کہ ہم دوبارہ اسی پلیٹ فارم پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم, بہت شکریہ.